السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ آج کے کراس ٹاک کے لیے میرے ساتھ ہیں میاں عبد المنعم مہند، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ آپ سابق جنرل سیکرٹری ہیں بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ۔ سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میاں صاحب، سب سے پہلے جو ہمارے پاس خبر ہے وہ عمران خان کے متعلق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد کے رمنا تھانے میں درج FIR نمبر 255/23 کے سلسلے میں DIG آپریشن کے دفتر میں GIT کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان پر الزام تھا کہ انہوں نے اعلیٰ فوجی قیادت پر الزامات عائد کیے، ثبوت پیش کریں۔ وہاں پر عمران خان نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں اور وہ ان کے ووٹر ان کو لیڈر مانتے ہیں۔ جو ایک لیڈر ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی ہر بات کا جواب دینا ہوتا ہے اور ریزنز بھی دینے ہوتے ہیں کہ میں کس ریزن کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ کہ اگر وہ بات جہاں تک ہے الزامات کی، تو ظاہری بات ہے ان سے میڈیا بھی، کورٹس بھی، JITs بھی پروف تو طلب کریں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا بیک چلے جائیں تو خان صاحب کا یہ ہے کہ بھی وہ 35 پنچر سے ایک بات شروع ہوئی تھی، پنچر سے، لیکن آج تک وہ کسی بھی بات کا پروف نہیں دے سکے۔ اور وہ یو ٹرن جس طرح ایک عام پاکستان میں ایک عمران خان صاحب سے منسوب ہے کہ وہ اپنی بات کر کے پھر بعد میں یو ٹرن لیتے ہیں، تو ان کو اگر انہوں نے بات کی ہے، کوئی حقیقت ان کے نظر آئی ہے اس الزامات میں، تو ان کو دینے چاہیے۔ اگر وہ الزامات کا پروف نہیں دیتے، ان کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ اگر JIT کے سامنے نہیں رکھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی طور پہ ان کا بڑا نقصان ہوگا۔ ان کی اپنی جماعت کا جو ووٹرز ہیں نا، کچھ ووٹر تو ہیں جو نظریاتی ہیں یا جو ایک جالے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ خان صاحب کی کمیاں کوتاہیاں اگنور کرتے رہیں گے۔ ایک جو سمجھدار ووٹر ہے نا، وہ جب دیکھے گا ابھی خان صاحب بات کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا پروف نہیں دیتے، کوئی ایک ریزنز نہیں ہے، خان صاحب بات کر کے پھر اس کے بعد یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کا خان صاحب کو اس کا سیاست میں کافی نقصان ہوگا۔ میاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ جن اداروں پر انہوں نے بات کی ہے پاکستان کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ کیا ایسے اداروں کے متعلق اگر جب انسان بات کرتا ہے تو ثبوت بھی تو پیش کرنے چاہیے؟ دنیا کے سامنے ہم کیا امیج رکھ رہے ہیں اپنی فوج کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایسے بات ویسے کرنی نہیں چاہیے کہ بغیر ثبوت کے۔ ہاں، آپ کے پاس ایک ثبوت ہیں، آپ کے سامنے کوئی معاملات آئے ہیں، تو کافی سارے فورم ہیں، آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے کورٹس بھی ہیں، تو آپ یہ نہیں کیسے کر سکتے کہ بھی ایک اوپنلی میڈیا پہ ٹاک شروع کر دیں، جس کا ہمسایہ ملک بھی اور دوسرے کنٹریز بھی، ظاہری بات ہے کہ ہر کنٹری کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ میاں صاحب، جو JIT نے دوسرا سوال کیا عمران خان سے، انہوں نے کہا کیا جنرل فیصل نصیر نے آپ کو براہ راست دھمکی دی؟ عمران خان نے کہا نہیں۔ پھر اگلا سوال کیا گیا کیا آپ کے پاس ثبوت یا گواہ ہیں؟ تو عمران خان نے کہا نہیں۔ JIT نے اگلا سوال کیا کہ آپ نے کیا DG ISI کے متعلق آپ نے الزام لگایا؟ تو عمران خان نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس لیے میں نے ان کا نام لیا تھا۔ اب اندازہ کریں آپ۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھی وہ عمران خان کی ایک طبیعت میں یہ چیز ہے، وہ ان کو فیل ہو یا نہ ہو، وہ بات کر کے پھر بعد میں نا یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ہر کوئی کوشچن تو کرے گا نا کہ بھی آپ کو کہاں سے دھمکی ملی ہے، کس نے دی ہے، آپ نے جو بات کی ہے، تو اب اس کے بعد آپ انکار کر دیں تو ایک ذی شعور آدمی تو وہ دیکھے گا نا کہ جی دیکھیں، آپ نے بات کی ہے، چاہے پریس کانفرنس میں کی ہے، تو وہ آپ کو اس کا ریزنز دینے پڑیں گے، آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ادارے ایسے کام نہیں کرتے کہ انہوں نے فون اٹھایا اور آپ کو دھمکی لگا دی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ یا تو میں فیل کرتا ہوں کہ بھی خان صاحب کے جو مشیران ہیں، جو ان کی باڈی ہے، وہ اس میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کہ جو ان کو بریفنگ کرتے ہیں۔ وہ خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے، ورنہ یہ ان کو پہلے بھی آلریڈی بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں، تو بقیہ یہ ہر جگہ پہ پھر یہ ہے کہ جب وہ یہی رویہ اپنائیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ نقصان، سیاسی نقصان میں چلے جائیں۔ میاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر ہیں، رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اس کے علاوہ ایک عام لے مین بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جس طرح عمران خان نے بھری محفل میں میڈیا کے سامنے
شام کو ڈیلی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا، اس کے اندر یہی بتانا کہ مجھے فلاں فلاں لوگوں نے دھمکیاں دی ہیں، پھر ثبوت بھی پیش کرنے پڑیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ عمران خان کی کابینہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو عمران خان کو اس بند گلی میں لے کر آئے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب فواد چودھری کو دیکھ لیں، کچھ دن پہلے اگر 9 مئی سے پہلے چلے جائیں تو وہ کہتا تھا کہ تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے رہیں گے آزادی۔ اب زیدی صاحب کہتے تھے کہ مجھے اگر یہاں پہ گولی مار دیں میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ دیکھ لیں عمران خان کے جو قریبی دوست تھے، سب سے پہلے عمران خان کو ان لوگوں نے چھوڑا۔ آپ سیاسی جماعتوں کی بھی مخالفت مول لیں، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت مول لیں، تو پھر عوام وہ ہر چیز سمجھتی ہے۔ آپ کو کسی معاملات پہ آپ کو لچک بھی دکھانی ہوتی ہے۔ میرے پاس گزارش یہ ہے میاں صاحب، دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، سیاست کے اندر ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ زرداری بھی لگاتا ہے، نواز شریف بھی لگاتے ہیں، عمران خان کے اوپر بھی الزامات لگے ہیں، لگائے بھی گئے ہیں ان کی طرف سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کے جو ادارے جو پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں، جو سرحدوں پر جا کر ہم آرام سے سوتے ہیں، اس طرح کے اداروں پر تنقید کرنا جو مناسب نہیں ہے۔ اچھا میاں صاحب، جے آئی ٹی نے جو اگلا سوال پوچھا عمران خان سے، انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ جنرل فیصل نصیر سے ملے؟ عمران خان نے جواب دیا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ڈرٹی ہیری آپ کسے کہتے تھے؟ اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ جنرل فیصل نصیر کو کہا کرتے تھے۔ جب ثبوت مانگے گئے تو یہی کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ اوپنلی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فوج ہے تو آج یہ ملک جتنے بھی معاشی کرائسس سے گزرا ہے تو وہ یہ ملک پھر بھی سروائیو کر رہا ہے۔ اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ بھی ہمارا دفاع وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے جس کا دنیا بھی اعتراف کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی آپ دیکھیں الزامات لگاتے ہیں تو آپ کورٹ میں بھی ایک چھوٹا سا بھی کوئی کیس ہے نا، تو آپ اگر وہ ایف آئی آر یا کمپلینٹ درج کراتے ہیں تو آپ اس کو ثبوت نہیں دیتے تو وہ پھر آپ کیس ہار جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ایک اپنی جماعت کے ہیڈ ہیں، وہ آپ کو اپنا ووٹر بھی آپ کا دیکھ رہا ہے کہ وہ بار بار دیکھے گا کہ آپ بات کرتے ہیں پھر اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی الزامات کے جواب میں کوئی ثبوت نہیں دے رہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی پارٹی کا ووٹر ہی بد دل ہوگا، یہ ان کو سیاسی طور پہ یہ کافی سارا بیک میں چلے جائیں گے وہ۔ اچھا میاں صاحب، جب عمران خان کی حکومت تھی تو سابق جو آرمی چیف تھے ان کے متعلق بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے۔ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اب تنقید شروع کر دی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ دوبارہ مجھے واپس لے کر آئیں یا میرے اوپر ہاتھ رکھیں۔ مطلب جب تک انسان ان کے ساتھ تھا، ان کی ہیلپ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو تنقید شروع کر دی۔ یہی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر انکوائری بنا دی جائے، کوئی کمیشن مقرر کر دیا جائے تو سارے ثبوت پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب عمران خان سے ثبوت مانگے گئے، نام مانگے گئے تو صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب پہلے سیاسی جماعتیں ان کو بار بار کہتے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں آئیں، ہم جمہوریت کی بقا کے لیے جمہوری طریقے سے اس کو ڈیل کریں، تو خان صاحب نے کبھی بھی ان کو رسپانس نہیں دیا کہ جی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ مختلف الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اس کے بعد جب یہ پھر اپنے بحران میں آتے ہیں تو انہی جماعتوں سے وہ اگر اب وہ رسپانس دیتی ہیں یا نہیں دیتی، اب خان صاحب سب سے پہلے تیار ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے بتایا۔ میاں صاحب یہ بھی تو پاسبل ہے، جس کسی کی وہ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے عمران خان کو چھوڑ جانے میں سب سے پہلا وہی شخص ہو۔ اچھا دوسرا، عمران خان جو مسٹر ایکس وائی، میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری کہا کرتے تھے، کیا یہ ایک مفروضہ تھا؟ دیکھیں ٹھیک ہے، آپ ایک اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، جگہ پہ ہوتے ہیں، کی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، آپ کو اللہ نے اقتدار بھی دیا تھا تو ساتھ آپ کے بریف کرنے والے اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے سننی سب کی ہوتی ہے، کرنی حالات کو مد نظر رکھ کے حالات کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بھی جو آپ کو ایک آدمی آ کے بریف کر دے کہ آپ نے یوں اسلامی ٹچ دینا ہے یا یہ آج میر جعفر، میر صادق والا ایک ٹرینڈ چلانا ہے، سیاست میں یہ ایسا نہیں ہوتا۔ لانگ ٹرم سیاست کے لیے ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ایک وہ آپ ایک جوش پیدا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا لانگ ٹرم میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میاں صاحب، آپ نے آسانی سے کہہ دیا کہ کسی نے مجھے بتایا تھا۔ آپ کی کسی کی وجہ سے آج ہزاروں جو کارکن ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، کچھ نظر بند ہیں۔ عمران خان جس طرح آپ نے کہا 35 پنچر کی بات کرتے تھے، بعد میں انہوں نے کہا 4 سال کے بعد
کہا کہ یہ تو پولیٹیکل ایک بات تھی، پھر آپ نے امریکی سازش کا ذکر کیا، پھر آپ اس سے ہٹ گئے، پھر آپ سابق آرمی چیف کے بارے میں کہنے لگے کہ انہوں نے میری حکومت ختم کی۔ آپ 14 ماہ تک یہی کہتے رہے کہ میرے پاس ویڈیو ثبوت ہیں، جب دینے کی بات آئی آپ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے کہا تھا۔ دیکھیں اس کا تو پھر وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑ گیا نا، یہ جب مسلسل اپنے ووٹر کو بریف کرتے تھے کہ بھی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں جی، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اس کا رزلٹ پھر 9 مئی کا 9 مئی کو سامنے آتا ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میرا خیال ہے 10 سال پیچھے چلی گئی ہے۔ عمران خان کے جتنے بھی میاں صاحب الزامات ہیں ان کی وجہ سے سیکیورٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی، بین الاقوامی سطح پر ہمارا امیج متاثر ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا الزام لگانا اتنا آسان ہے؟ اس کا ثبوت کون دے گا؟ اور آپ نے الزام لگایا، کیا آپ نے سوچا کہ اس کی زندگی اس الزام کے بعد کتنی متاثر ہوگی؟ اس کی زندگی کی کون گارنٹی دے گا؟ بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں بندے انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ بھی آپ کی تو ایک بات ہو جاتی ہے تو پھر معاملات کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اسی طرح کی بریفنگ پہ دیکھیں وہ جو ینگ جنریشن تھی نا، اس کو تو اپنے ملک پہ اعتماد نہیں رہا، اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں رہا۔ آپ کو بھی اللہ نے موقع دیا تھا لیکن آپ نے وہ بس وہ انتقام اور وہ بدلے کی سیاست کی ہے جس کا رزلٹ آج سامنے ہے۔ نواز شریف کے متعلق عمران خان کہا کرتے تھے کہ ہاؤس آف شریف نے اپنے کسی ایک دوست کو میرے پاس بھیجا کہ آپ 10 ارب لے لیں اور پاناما کیس سے پیچھے ہو جائیں۔ جب ثبوت طلب کیے گئے تو پھر کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا۔ عمران خان آپ کو میاں صاحب یاد ہوگا اکثر و بیشتر یورپ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہاں کا قانون جی یہ ہے، وہاں لوگوں کو بولنے کی بڑی آزادی ہے۔ تو میں عمران خان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ تمام الزامات یورپ میں بیٹھ کر لگاتے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں میاں صاحب کہ آج عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی۔ بالکل ایسی بات ہے کہ وہاں تو بندے کو سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے کہ وہاں تو آپ کے اپنے ادا شدہ الفاظ کی بعض دفعہ آپ کو اتنی قیمت دینی پڑتی ہے کہ بھی آپ کو تصور نہیں کر سکتے۔ تو باقی دوسری دیکھیں ڈائیلاگس چلتے رہتے ہیں، بیہائنڈ دا سین بھی چلتے رہتے ہیں، یہ سیاسی پارٹیز کے درمیان چلتے ہیں، کنٹریز کے درمیان چلتے ہیں، لیکن آپ پھر آ کے اوپنلی فورم پہ ہر چیز جب ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات پھر بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ صاحب اعلیٰ فوجی قیادت کو غدار کہنا، جب ثبوت مانگے جائے تو یہ کہنا کہ مجھے کسی اور نے بتایا تھا، خدا کے لیے یہ ہماری فوج ہے، فوج کو سیاست میں انوالو نہ کریں، اس سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ بے شک آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اسی طرح 2013 میں پی پی کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا میاں صاحب، 2018 میں آپ نے نون لیگ کے ساتھ کیا، اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بقافات عمل ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اب رکنا چاہیے، پاکستان بہت پیچھے چلا گیا۔ آخر میں عمران خان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سیاست کو سیاست تک رکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو یا اعلیٰ پاکستان کے اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ورنہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ میاں صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔